بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تھک جاتا ہے کوئی تم میں سے اس سے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کیوں کر پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی اسناد سے یہ روایت مذکور ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 ٹکڑے کیے، یعنی قصص اور احکام اور صفات الہی، اور قل هو اللہ احد کو قرآن کا ایک ٹکڑا کیا، یعنی باری تعالیٰ کی عمدہ صفات سے بھری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمع ہو جاؤ کہ میں تمہارے آگے تہائی قرآن پڑھوں۔ غرض یہ کہ جمع ہو گئے جن کو جمع ہونا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل هو اللہ احد پڑھی اور اندر چلے گئے تو ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے آگے تہائی کلام اللہ پڑھوں، سو یہ صورت تہائی کلام اللہ کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ باخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو کسی عورت سے اس کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔